إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ومن الناس من يعبد الله على حق ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله۔ ان دو آیات مبارکات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اللہ تعالیٰ سے محبت چاہتے ہو تو میری فرما برداری کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اور ان کے شرک کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ جیسی محبت مخلوق کے ساتھ کرتے ہیں، اور جو مومن ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتے ہیں۔ محترم بھائیوں، آپ نے کبھی انالیسز کیا ہو کہ ایک بچہ گورنمنٹ اسکول میں پڑھتا ہے، بچے تو خیر آج کل آپ کے نہیں پڑھتے ہوں گے لیکن آپ خود پڑھے ہوں گے، وہ ہوم ورک کر رہا ہے گھر بیٹھا، والدہ کہتی بیٹے کھانا کھا لو، کہتا ہے میرا ہوم ورک باقی ہے، میں ابھی نہیں کھاؤں گا۔ اگر میرا ہوم ورک باقی رہ گیا تو استاد پٹائی کرے گا، اس لیے میں پہلے اپنا کام کروں گا پھر کھانا کھاؤں گا۔ جو پرائیویٹ اور اچھے اسکولوں کا بچہ ہے وہ بھی گھر میں ہوم ورک کرتا ہے، اور وہ یہ نہیں کہتا کہ اگر میں نے ہوم ورک نہ کیا تو میری پٹائی ہوگی، وہ یہ کہتا ہے میرا اسٹار کم ہو جائے گا، اسٹار مجھے 3 ملے تھے کل، آج میں اگر ہوم ورک کر کے نہ گیا تو مجھے اسٹار 2 ملیں گے، میں ستارہ کم ہونے پر برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیکی پر یا اچھے کام پر ابھارنے والے اور برے کام سے روکنے والے 2 عوامل ہیں، ایک خوف ہے پٹائی کا، اور ایک ستارہ ملنے کی امید ہے۔ ستارہ ملنے کی امید کھینچتی ہے اور ڈنڈے کا خوف دھکیلتا ہے، تو ان دونوں انجنوں کے بیچ میں گاڑی ٹھیک چلتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بھی ہونا چاہیے اور اس کی جنت کی طمع بھی ہونی چاہیے، تو انسان ٹھیک چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے نبی ہیں، کانوا یدعوننا رغبا ورہبا، وہ مجھے پکارتے تھے میری جنت میں طمع کرتے ہوئے، میری جہنم سے خوف کھاتے ہوئے۔ عام مومنوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع، آگے یدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ اللہ کو پکارتے ہیں اس کا خوف کھاتے ہوئے بھی اور اس میں طمع کرتے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص یہ دعا پڑھ کر سوئے اور اس دعا کو آخر میں پڑھے، اس کے بعد کچھ نہیں پڑھے، اگر مر جائے، سوتے میں مر جائے تو جنت میں جائے گا، فطرت پر مرے گا۔ اگر جاگتے میں مرے گا تو کوئی کلمہ نصیب ہو سکتا ہے، کوئی تلقین کر دے، سوتے میں مر گیا تو کچھ نہیں ہو سکتا، تو اس کا حل یہ ہے کہ یہ دعا پڑھ کر سو جاؤ، اللہم انی اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک ووجہت وجہی الیک۔ آگے رغبتا و رہبتا الیک، یا اللہ تیری جنت میں رغبت کرتے ہوئے اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہوئے۔ اور جو قنوت کی دعا پڑھتے ہیں لوگ، وہ بھی صحیح سند سے ثابت ہے، اور جو آپ لوگ پڑھتے ہیں وہ بھی ثابت ہے، اس میں بھی
یہی مضمون بیان ہوا ہے کہ اللہ کی جنت میں رغبت کرتے ہوئے اور جہنم سے بچتے ہوئے۔ صوفی کہتے ہیں ہمیں نہ جنت کا شوق ہے نہ ہمیں اللہ سے ڈر آتا ہے۔ اگر یہ نیت ہو کہ میں یہ نیکی کر رہا ہوں تاکہ جنت ملے تو نیت کا فطور ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم تو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس وجہ سے نیکی کرتے ہیں۔ یہ نظریہ ان کا انبیاء کرام کے خلاف ہے، صحابہ کرام کے طریقے کے خلاف ہے۔ جنت کا حصول مقصد ہونا چاہیے، اور جنت ملتی ہے اللہ کی محبت سے، اللہ کی رحمت سے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی شخص نہیں جانتا کہ ہم نے ان کے لیے جنت میں کیا کیا کچھ تیار کیا ہے۔ آگے جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ ان کی نیکیوں کی جزا ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لینا، یہاں فرمایا کہ ہم جنت دیں گے نیکیوں کی جزا کے طور پر۔ دوبارہ سنو، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جزاء بما كانوا يعملون، یہ عمل کی جزا ہے۔ اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لن يدخل الجنت احد بعملہ، کوئی شخص اپنے عمل سے جنت میں نہیں جا سکتا۔ کسی نے پوچھا ولا انت یا رسول اللہ، آپ بھی نہیں؟ فرمایا میں بھی نہیں، الا کہ اللہ مجھے اپنی رحمت میں لپیٹ کر لے جائے۔ تو ان دونوں باتوں میں کوئی اختلاف نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ہماری نیکی، ہمارا نیک عمل وہ جنت کی قیمت نہیں ہے۔ جیسے آپ پیمنٹ کریں تو آپ کا حق ہے نا کہ آپ کو مال ڈیلیور کیا جائے۔ اگر آپ پیمنٹ کر دیں وہ مال نہ دے آپ کلیم کرتے، آپ کیس کر دیتے، پیمنٹ ہو چکی ہے مال نہیں دے رہا۔ کیا آپ نیکی کر کے اس طرح کا کوئی کلیم کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ چونکہ میں نے نیکی کی ہے اس لیے جنت میرا حق بن گیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہماری ساری نیکیاں جمع کر کے اگر ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور خالی ایک آنکھ دوسرے پلڑے میں رکھ دی جائے حق ادا نہیں ہوتا۔ چلو دوسری طریقے سے سمجھو، اگر اللہ تعالیٰ ایک ڈنڈے کی طرح کا انسان پیدا کر دیتا اور کہتا ہے اتنے ہزار سجدوں کے بعد تیرا گھٹنا فولڈ ہونا شروع ہوگا اور اتنے ہزار تسبیحات کے بعد تجھے ایک آنکھ ملے گی، ہاں اتنے روزوں کے بعد تجھے بولنے کی طاقت ملے گی، سب لائن میں لگ جاتے ہیں۔ تیرے کتنے رہ گئے؟ میرے اتنے رہ گئے، فلاں ڈیٹ تک میں دیکھنے لگ جاؤں گا۔ تو یہ ساری نیکیاں تو ان نعمتوں کی قیمت نہیں جو ہمیں مل چکی ہیں۔ اس لیے جنت ان نیکیوں کی قیمت نہیں، نیکیوں سے اللہ کی رحمت کا حصول ہوتا ہے اور اللہ خوش ہو کر جنت عطا فرماتا ہے، کلیم نہیں ہو سکتا۔ فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، نیکی کرنے والوں کے قریب اللہ کی رحمت ہے۔ نیکیوں سے رحمت ملتی ہے اور رحمت سے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرماتا ہے، قیمت نہیں ہے یہ اس کی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہم پر سب سے زیادہ بڑا احسان کس کا ہے؟ ہاں اللہ کا، اس نے پیدا کیا۔ اگر کوئی شخص غلام خرید کر لے آئے، اس غلام پر پیسہ لگایا، اس نے اس کو خریدا ہے، اب وہ چاہے گا کہ میری کسی بات کا جواب نہ دے، جو میں کہوں وہ کرے، میں نے خریدا۔ مزدور کو آپ مزدوری دیتے ہیں تو آپ اس سے چاہتے ہیں کہ جو مجھے دفتر میں نوکر رکھے ہوتے ہیں، یہ کر وہ نہیں کر، آگے جا پیچھے جا، میری ہر بات مانے، میں اس کو مزدوری دیتا ہوں۔ اس سے زیادہ طاعت کا حقدار غلام ہے جس کو آپ نے خریدا ہو۔
میں نے خرید لیا ہے، اب اس کی کوئی مجال نہیں کہ یہ کہے کہ میں یہ کام نہیں کرتا۔ اس سے زیادہ حقدار وہ رب ہے جس نے پیدا کیا ہے۔ اب کیا حق بنتا ہے اس بندے کا کہ اس کی بغاوت کرے، نافرمانی کرے؟ اس نے خود بنایا اس کو۔ ان کے بعد سب سے زیادہ حق مخلوقات میں محبت کا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس لیے کہ انسان پیدا ہو کر کافر ہو جہنم میں رہے گا۔ اس سے اچھا تھا وہ کہے گا کاش میں مٹی ہو گیا ہوتا، کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا۔ تو ان کو جہنم سے بچانے میں جو کردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس لیے سب سے زیادہ محبت کا حق ان کا ہے مخلوقات میں سے۔ اس کے بعد پھر والدین ہیں، اس کے بعد پھر آپ کے بیوی بچے ہیں، باقی رشتہ دار ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اس کے رسول علیہ السلام کی محبت یہ ایمان ہے۔ ہمیں جہنم سے ڈر بھی آتا ہے، اللہ کی پکڑ سے ڈر بھی آتا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کا بھی رہتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی محبت ختم نہ ہو جائے۔ حقیقت میں یہ کام کرو گے تو اللہ مارے گا، اس سے زیادہ پر تاثیر یہ بات ہے کہ اللہ یہ کام کرو گے تو اللہ کی محبت ختم ہو جائے گی، اور نتیجہ دونوں کا ایک ہی ہے۔ جنت میں اللہ کے محبوب جائیں گے یا اللہ کے دشمن جائیں گے؟ وہی بات ہوگی۔ اور جنت میں نہیں جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے؟ تو اللہ کی محبت گئی تو جنت گئی، جنت گئی تو جہنم آ گئی۔ اگر اللہ فرمائے کہ اس سے میری محبت ختم ہوتی ہے، یا فرمائے اس سے میں جہنم دیتا ہوں، بات تو ایک ہی ہے، لیکن لوگ اس کو ہلکا لے لیتے ہیں۔ اگر اللہ فرمائے یہ کام کرو گے تو آگ میں ڈالوں گا، اس پہ تھوڑے کان کھڑے ہوتے ہیں، بچو بھائی اس کام سے، اس سے تو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ لیکن اللہ فرما دے کہ یہ کام کرنے سے میں پسند نہیں کروں گا، اس پہ دل کو چوٹ نہیں لگتی، حالانکہ یہ اس سے بڑی چوٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا دل چاہتا تھا کہ میں ابو بکر صدیق کو اپنا خلیل بنا لوں، لیکن یہ جو شدید محبت کا مرتبہ ہے یہ میں نے اپنے رب کو کے لیے رکھا ہے۔ میں شدید محبت اپنے رب سے کرتا ہوں، اس لیے میں اس کا خلیل ہوں، وہ میرا خلیل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ اور پیو، اسراف نہیں کرو، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کھاؤ پیو، ضائع نہیں کرو۔ اسراف دو طرح کا ہوتا ہے، ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ضرورت سے زیادہ کھا لیا، یہ اسراف ہے، اور یہ بھی زیادتی ہے کہ آپ کھاتے ہی نہیں، جیسے صوفی قبرستان میں چلے کاٹتے ہیں اور کھانا چھوڑ دیتے ہیں، سادھو ایسے کرتے ہیں، وہ بھی اسراف ہے۔ دنیا کو ترک کر دینا، تارک دنیا ہو جانا، یہ اس طرف کا اسراف ہے، اور ضرورت سے زیادہ کھا کھا کر اوور ویٹ ہو کر بیمار ہو جانا، یہ اس طرف کا اسراف ہے۔ پھر جہاں تھوڑے سے گزارا ہو زیادہ لگا دینا، یہ بھی اسراف ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اسراف نہیں کرو، اللہ اسراف کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اگر ایک پنکھے کے نیچے 3 لوگ سو سکتے ہیں تو الگ الگ پنکھا چلا کر سوئیں گے تو اسراف ہوگا۔ ہاں نا؟ اب وہ اسراف کر رہا ہے اور اس کو فکر نہیں ہے، حالانکہ اس پہ اتنی شدید بات کی ہے رب الجلال نے، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ اسراف کرنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ کتنی شدید سزا ہے کہ اللہ تجھے اپنے محبوبوں کی لسٹ سے نکال دے۔
تو جو محبوبوں کی لسٹ سے نکلا وہ کہاں گیا؟ باغیوں کی لسٹ میں چلا گیا۔ اور اللہ کی جنت میں، اللہ کے مہمان خانے میں اللہ اس کو جانے دے گا جو اللہ پسند کرتا ہوگا۔ جس کو اللہ پسند نہیں کرتا اس کو اللہ جنت میں نہیں جانے دے گا۔ آپ اپنے گھر میں ایسے شخص کو آنے دیتے ہیں جس کو پسند نہیں کرتے، تو اللہ کیسے آنے دے گا؟ جب اللہ جنت میں نہیں جانے دے گا تو فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، کھاتے دو ہی ہیں، تیسرا کوئی نہیں۔ آراف والے بھی وقتی طور پر ہوں گے، مستقل نہیں ہوں گے۔ جو اگر اللہ پسند نہیں کرتا جنت میں نہیں جانے دے گا تو جہنم میں جانا ہوگا۔ ہے یہ شدید وعید، لیکن کلک نہیں کرتی کہ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا تو کیا ہوا۔ دراصل ہمیں اللہ کی محبت کی قدر نہیں ہے۔ جرم کرتے ہوئے، نافرمانی کرتے ہوئے جہاں دل میں یہ آئے کہ اگر میں نے یہ جرم کیا تو اللہ مجھے سزا دے گا، وہاں یہ بھی آئے کہ اللہ کی محبت جاتی رہے گی۔ یہ پرائیویٹ اسکول کا بچہ جو یہ کہتا ہے استاد کی محبت جاتی رہے گی، استاد ناراض ہو جائے گا، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے میں وقت پر جاؤں گا، میں ہوم ورک کروں گا۔ اور گورنمنٹ اسکول کا بچہ کہتا ہے اگر میں نے کام نہ کیا تو ڈنڈا لگے گا۔ اب آپ سوچیں کہ ہم نے اللہ کے ساتھ کس لیول کی ڈیل کرنی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے کنویں سے نکالا، بادشاہ کے گھر کی نوکری دے دی، پھر اللہ نے وزارت دے دی، پھر اللہ نے حکومت دے دی۔ بادشاہ کی بیوی نے ورگلایا، کہتی ہے میرے ساتھ بدکاری کرو۔ کیا فرماتے ہیں؟ نہیں، اللہ بہت مارتا ہے، یہ نہیں کہا۔ کیا کہا؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوائی، اس رب نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا، مجھے اتنے اچھے مقام پر فائز کیا، اور میں اس کی بغاوت کروں؟ وہ میرے ساتھ احسان کرے، میں اس کے ساتھ برا سلوک کروں؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اچھے سلوک کا جواب اچھا سلوک ہوتا ہے۔ اس نے مجھ پہ اتنی نعمتیں کی اور میں اس کی جناب میں بغاوت کروں؟ ہو نہیں سکتا۔ بات درست ہے کہ بدکاروں کو اللہ جہنم میں ڈالے گا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے ڈیل اس لیول پر کر رہے ہیں کہ نہیں، اس نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا تو میں جواب بھی اچھی طاعت اور فرما برداری کے ساتھ کروں گا، میں نافرمانی نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص پوچھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص پوچھتا ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا کہ تیری تیاری کیا ہے؟ قیامت تو آ ہی جانی، اس کا تو کوئی انتظار کی ضرورت نہیں، مگر تیری تیاری کیا ہے؟ کہتا ہے اللہ کے رسول زیادہ تیاری تو کوئی نہیں، بس اتنا ضرور ہے کہ مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے، اللہ کے رسول سے بڑی محبت ہے، یہ میری کمائی ہے۔ تو آپ نے فرمایا انت مع من احببت، بڑی بات ہے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت ہے تو پھر تو انہی کے ساتھ ہوگا قیامت والے دن جن سے محبت کرتا ہے۔ کہانی ختم ہو گئی، درس ختم ہو گیا۔ نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، خیرات کرو، بدکاری سے بچو، چوری سے بچو، بڑی لمبی بات ہے، بڑا لمبا درس ہے، بڑا لمبا اسلام ہے، بات ختم ہو گئی۔ اگر اللہ اس کے رسول کی محبت نصیب ہو گئی تو جنت مل جائے گی، اور جنت ہی نہیں ملے گی، جنت کا اعلیٰ مقام ملے گا، کیونکہ اللہ اپنے نبی کو اعلیٰ مقام دے گا نا، اعلیٰ مقام دے گا نا۔ جب اپنے نبی کو اللہ تعالیٰ اعلیٰ مقام دے گا اور آپ ان سے محبت کی وجہ سے ان کے ساتھ ہوں گے
تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے. یہ کہنے کی ضرورت نہیں یا اللہ جہنم سے بچا لینا، یہ کہنے کی ضرورت نہیں یا اللہ جنت میں ڈال دینا، یہ کہنے کی ضرورت نہیں یا اللہ فردوس اعلیٰ عطا فرمانا. کتنے مختصر جملے میں کہانی ختم کر دی. ہمیں اگر تمہیں اللہ اس کے رسول سے محبت ہے تو تو ان کے ساتھ ہوگا، بات ختم. اللہ اکبر. صحابہ کرام کو شریعت اسلامیہ کی کوئی آیت اور حدیث سن کر اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنا یہ چھوٹا سا جملہ سن کر خوشی ہوئی کہ آپ جس سے محبت کرتے ہو اس کے ساتھ ہو. ان کی محبت حاصل کر لو، باقی سارے کام ہو جائیں گے. محبت کیسے ملتی ہے؟ قرآن کی آیت ہو یا نہ ہو، لاجک بھی یہی کہتا ہے کہ محبت طاعت سے ملتی ہے. یہ محبت ہو تو طاعت ہوتی ہے. آپ نے کبھی دیکھا بال کٹوانے والے حجام کے نائی کی دکان پر انڈیا کے ایکٹروں کی تصویریں دیکھی کسی نے؟ ہاں، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس آؤ، ہم تمہاری حجامت کریں گے، ہاں، اور اس طرح کا بنا دیں گے جس طرح کا یہ انڈیا کا اداکار ہے، اس طرح کا بنا دیں گے. لوگ جاتے ہیں اس طرح کا بننے کے لیے، اس لیے کہ وہ ان کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں. جس سے وہ محبت کرتے ہیں اس جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں. سیدھی سی بات ہے. لوگ کہتے ہیں کیا اسلام داڑھی میں رکھا ہوا؟ اس سے پوچھو جو اداکار جیسا بننا چاہتا ہے، وہ کیوں بننا چاہتا ہے؟ اس لیے کہ اس سے محبت کرتا ہے. تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، ان جیسا بننے کی کوشش کر. فتوے پوچھنے میں کیا رکھا ہے کہ جی داڑھی سنت ہوتی ہے یا نفل ہوتی ہے، اور یہ کہ جناب یہ اس کو چھوڑنے سے کیا ہوتا ہے اور نہ چھوڑنے سے کیا ہوتا ہے. فتووں میں کچھ نہیں رکھا. یہ اپنے آپ سے یہ پوچھو کہ تمہیں نبی سے محبت ہے، ان جیسا بننے کی کوشش کر. یہ محبت ہے، یہ گلے سے نیچے نیچے، اوپر والے حصے سے محبت نہیں ہے. اگر محبت ہے تو پھر یہ کرو. اگر یہ نہیں کرتے تو پھر یہ بتاؤ کہ اگر تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل پسند نہیں، کاہے کا اسلام لیے پھرتے ہو؟ یہ کیا اسلام ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل پسند نہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ کس شکل میں رب کے سامنے کھڑے ہونا چاہتے ہو، کس شکل میں اللہ تعالیٰ کو ملنا چاہتے ہو. جو تمہاری اس وقت شکل ہے نا، اسی شکل میں رب سے ملو گے. یاد رکھو، اس وقت مجلس میں جو تمہاری شکل ہے اسی شکل میں رب سے ملو گے. توبہ نہ کی. موت تو آئی کہ آئی. یہ زمین پھٹ کر موت کا سبب بن جاتی ہے، یہ چھت گر کر موت کا سبب بن جاتی ہے. ہندوؤں کی شکل میں مرتے مسلمان دیکھے آپ نے؟ دیکھیں کبھی؟ اور کوئی چائنا نے ایسی مشین نہیں بنائی کہ مرنے کے بعد آپ کی شکل ابو بکر صدیق جیسی کر دے. ہے کوئی؟ تو جان چھڑوائیں گے تیرے بیٹے، جان چھڑوائیں گے. جلدی کرو، جلدی کرو، لے جاؤ اس کو. کون تیرے پہ محنت کرے گا؟ تیرا نام چینج ہو جائے گا. پہلے کہتے تھے چودھری صاحب آ گئے ہیں، وہ کہیں گے ناش آ گئی ہے. جلدی کرو. کوئی نہیں کہے گا چودھری صاحب خراب ہو رہے ہیں، وہ کہیں گے میت خراب ہو رہی ہے. جو بولتے ہوئے جاؤ گے بولتے ہوئے آؤ گے. جس کپڑوں میں جاؤ گے ان میں آؤ گے، جس شکل میں جاؤ گے اس میں آؤ گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج پر ہیں. ایک شخص اپنی سواری کے نیچے آ کر فوت ہو گیا. آپ نے فرمایا اس کو نہلاؤ، اغسلوہ واکفنوہ فی ثوبیہ، اس کو اس کے احرام میں ہی کفن دے دو. ولا تخمروا راسہ، اس کا سر نہ ڈھانپنا، یہ محرم ہے.
ولا تمسوه بطیب، اس کو خوشبو نہ لگانا، یہ محرم ہے۔ فإنه يبعث يوم القیامت ملبیا، یہ قیامت والے دن لبیک لبیک کہتا ہوا آئے گا، جو کہتے ہوئے جاؤ گے وہی کہتے ہوئے آؤ گے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر لشکر ہیں، مار کا لڑا، ایک شخص تلوار کے نیچے آیا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، پھر بھی اس کو کاٹ دیا، شکایت ہو گئی، کہا اسامہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو کیوں کاٹا اس کو؟ کہنے لگے جی وہ تو تلوار کے ڈر سے پڑھ رہا تھا، میں تو نے اس کا دل پھوڑ کر دیکھا تھا کہ کس دل کے ساتھ پڑھ رہا تھا، کیوں کاٹا اس کو؟ بہت ڈانٹ دیا۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں کاش میں مسلمان ہی آج ہوا ہوتا اور یہ جرم میرا جہالت میں گزر چکا ہوتا۔ فرمایا اسامہ اللہ سے کہتے ہیں اللہ انی ابرأ الیک مما صنع اسامہ، یا اللہ اسامہ سے جو غلطی ہوئی میں بری ہوں، میں نے اس کو نہیں کہا تھا، مجھے مت پوچھنا۔ پھر کہتے ہیں اسامہ ماذا تفعل اذ یأتی یوم القیامت بلا الہ الا اللہ، اسامہ جب یہ لا الہ الا اللہ کہتا ہوا آئے گا تیرا کیا بنے گا؟ جب یہ قیامت والے دن لا الہ الا اللہ کہتا ہوا آئے گا تیرا کیا بنے گا؟ کلمہ پڑھتا ہوا گیا، کلمہ پڑھتا ہوا آئے گا، گالیاں بکتا ہوا گیا، گالیاں بکتا ہوا آئے گا، ہندوؤں کی شکل میں گیا، ہندوؤں کی شکل میں آئے گا، حتیٰ کہ جب پیدا ہوئے تھے بغیر اس وقت ختنہ نہیں تھا، بغیر ختنے کے تھے، ختنہ کیا، جب اٹھو گے تو ختنہ بھی نہیں کیا ہوگا، ایسے ہی آؤ گے، تو بعثون یوم القیامت حفاة عراة غرلا، بغیر ختنے کے۔ تو کس شکل میں رب کے سامنے پیش ہونا چاہتے ہو؟ آج فیصلہ کرو اس مجلس میں بیٹھ کر، کیا کہتے ہوئے جانا چاہتے ہو، کیا کہتے ہوئے آنا چاہتے ہو؟ جو قرآن پڑھتا رہتا ہے، اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، وہ سوتے میں بھی قرآن ہی پڑھ رہا ہوتا۔ کبھی دیکھا حافظ جو حفظ کر رہا ہوتے ہیں سو رہے بھی قرآن ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور دکاندار جو ہوتے ہیں وہ سودا ہی بیچ رہے ہوتے ہیں سوتے میں بھی، اور کچھ لوگ گالیاں بک رہے ہوتے ہیں سوتے میں۔ جو کام جاگتے میں کرتے ہو وہی سوتے میں کرو گے، وہی موت کی بے ہوشی میں کرو گے، اور جو کام موت کی بے ہوشی میں کرو گے وہی اٹھنے کے بعد کرو، اٹھتے وقت بھی وہی باتیں ہو رہی ہوں گی۔ اس لیے عزیز بھائیوں، اللہ اس کے رسول کی محبت کا تقاضا طاعت ہے، فرما برداری ہے۔ اگر ایک فلمی ایکٹروں سے محبت کرنے والا ان جیسی شکل پسند کرتا ہے تو ہمیں اپنے نبی سے محبت کرتے ہوئے ان کی سنتوں کو اپنانا ہے، اور یہ فتوے نہیں پوچھنے کہ سنت کو چھوڑ دیں تو کیا ہوتا ہے، کیا یہ تو پرائیویٹ، وہ تو گورنمنٹ اسکول والا حساب ہوا نا، کتنی سزا ہوگی اگر میں یہ کر لوں تو؟ کیا اللہ کی سزا برداشت کر لو گے؟ اس لیے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتے ہیں، اور وہ اٹھ جاتے ہیں رات کو، لوگ سو رہے ہوتے ہیں وہ اٹھ جاتے ہیں اپنے رب سے ملنے کے لیے، اپنے محبوب سے ملنے کے لیے اٹھ جاتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان کے پہلو بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں، ابھی راتیں لمبی ہو گئی ہیں، دن چھوٹے ہیں، سو سو کر انسان تھک جاتا ہے، دن چھوٹے ہیں تو ان کا تقاضا یہ ہے ٹھنڈے اور چھوٹے دن روزے رکھے جائیں، راتیں لمبی ہیں تو ان کا تقاضا یہ ہے راتوں کا قیام کیا جائے۔ یدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، اللہ کے بندے رات ساری رات سو کر نہیں گزارتے۔ اللہ فرماتے ہیں قم اللیل الا قلیلا، اے میرے پیارے حبیب رات کو قیام کر مگر تھوڑی رات قیام نہ کر، کیا سمجھے؟ رات کو قیام کر مگر قلیل نہ کر، مطلب تھوڑا سو زیادہ قیام کر۔ نصفہ یا آدھی رات قیام کر لے،
اون قس منہ قلیلا، یا آدھی سے کم قیام کر لے، زیادہ سو لے، او زد علیہ، یا آدھے سے زیادہ قیام کر لے، تھوڑا سو لے۔ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن مزے لے لے کے پڑھا کر۔ تو یہ آدھی رات قیام کر لیا کر، آدھی سے کم کر لیا کر، آدھی سے زیادہ کر لیا کر، یہ سارے سال کے دن اسی طرح ہیں۔ راتیں لمبی ہو گئیں تو زیادہ قیام ہو سکتا ہے، راتیں چھوٹی ہو گئی تو تھوڑا ہو سکتا ہے، راتیں برابر ہوئی تو آدھی رات قیام ہو سکتا ہے۔ اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کر اللہ کو مناتے تھے اور اللہ کی محبت میں اٹھتے تھے۔ فرض تو نہیں ہے نا، فرض ہوتا تو بندے کو سمجھتا مجبوری ہے، جب فرض نہیں تو پھر محبت میں اٹھتے تھے نا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی تہجد کی باقاعدہ نگرانی اور محاسبہ کرتے تھے۔ آپ کو معلوم تھا کہ کون کون تہجد پڑھتا ہے، کون کون نہیں پڑھتا، جا کر چیک کرتے تھے۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق کو پکڑ لیا، ابوبکر آپ تہجد میں بہت آہستہ پڑھتے ہو۔ کہنے لگے جی اسمع من اناجی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول علیہ السلام، جس کو میں جس سے میں سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہوں وہ سن رہا ہوتا ہے، وہ سن لیتا ہے، اتنی آواز بھی سن لیتا ہے۔ اور میں ٹھیک ہے مگر تھوڑی آواز زیادہ کرو۔ ابوبکر، ان کے بعد حضرت عمر کو پوچھا، عمر ہاں بہت اونچی آواز سے قرآن پڑھتے ہو تہجد میں؟ فرماتے ہیں اوقظ الوسنان واطرد الشیطان، میں سوتوں کو جگاتا اور شیطان کو بھگاتا ہوں اپنی آواز کے ساتھ۔ فرمایا نیت تیری اچھی ہے لیکن تھوڑا دھیما کر لو اس کو۔ حضرت عبداللہ بن عباس تھے یا عبداللہ بن عمر تھے، ان کو کہتے ہیں نعم العبد عبد اللہ لو کان یقوم اللیل، عبداللہ بندہ تو اچھا ہے اگر یہ قیام شروع کر دے تو۔ مطلب پتہ تھا یہ نہیں کرتے نا، چھوٹی عمر تھی تو معلوم ہے کہ میرا کون کون ساتھی کرتا ہے اور کون کون نہیں کرتا، اور بندہ تو اچھا ہے اگر یہ قیام اللیل شروع کر دے۔ قیام اللیل شروع کر دیا تو فرمایا لا تقم مثل فلان، فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا، وہ پہلے قیام کرتا تھا پھر چھوڑ گیا۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ کس نے شروع کیا اور کس نے چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ ایک دن رات 1-2 کا ٹائم ہے اور حضرت فاطمہ کے گھر چلے گئے، جا کر دیکھا علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہما دونوں سو رہے ہیں۔ آپ کو آتے ہوئے دیکھا، ان کو اٹھایا، نیند دور کر رہے ہیں، آنکھوں کو مسل رہے ہیں۔ فرمایا الا تصلیان، ساری رات سو کر گزار دی، آپ نماز نہیں پڑھتے؟ حضرت علی کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام، جب ہم سو جاتے ہیں تو روحیں اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، اگر چھوڑ دے مطلب آنکھ کھل جائے تو پڑھ لیتے ہیں اور کبھی نہ چھوڑے تو نہیں پڑھتے۔ آپ غار سے واپس جا رہے تھے، اپنی ران پر ہاتھ مار رہے تھے، فرمایا دیکھو انسان کی اپنی کمزوری ہوتی ہے اور اللہ پہ ڈال دیتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، ہر بات میں جھگڑا بنا لیتا ہے۔ تو اس طریقے سے جو اپنا داماد تھا، اپنی بیٹی تھی، اس کا سیگا دیکھو، اس کا سیگا پڑھتے نہیں تم لوگ، اور گھر جا کر چھاپا مارا، اور جو اتنا قریبی رشتہ دار نہیں تھا اس کو اس سیگے سے کہا بندہ تو اچھا ہے اگر قیام اللیل شروع کر دے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت لانے والے اعمال ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں، فرمایا ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ، ساری شریعت اسلامیہ میں کوئی ایسا وسیلہ نہیں جو بندے کو میرے زیادہ قریب کر دے سوائے فرض عبادات کی۔ فرض عبادات میرا محبوب طریقہ ہے جس سے بندہ میرے قریب آ جاتا ہے۔
اللہ کی محبوب عبادتیں، اللہ جن عبادات کو پسند کرتا ہے، پسند تو ساری عبادتوں کو کرتا ہے، مگر کن عبادات کو زیادہ پسند کرتا ہے، جن عبادات کو زیادہ پسند کرتا ہے ان کو کوئی کرے گا تو جلدی رب کا قرب ملے گا. سمجھ آئی؟ اور جن عبادات کے ساتھ اللہ کی محبت نسبتاً کم ہے، ان پر عمل کرنے سے اتنی تیزی سے رب کا قرب نہیں ملے گا. تو فرمایا جو اللہ نے عبادات فرض کی ہیں وہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہیں، جن کے ذریعے بندہ اللہ کے قریب آ جاتا ہے. تو اس کو دوسری بات میں یوں سمجھو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا عبادت کس کو کہتے ہیں، تو نے بتا دیا، اور ہمیں تو یہ معلوم نہیں تھا کہ کون سی عبادت تجھے پسند ہے، وہ بھی تو نے بتا دیا. اور یا اللہ تیرا شکر ہے کہ جو زیادہ پسند تھیں ان کو فرض کر دیا. اگر تو فرض نہ کرتا تو ان کا حال بھی وہی ہوتا جو ہماری تہجد کا ہے. ہاں نا؟ بات میری سمجھ آئی؟ یا اللہ تیرا شکر ہے جو عبادت تجھے زیادہ پسند تھی وہ تو نے فرض کر دی، اب ہم اس کو فرض سمجھ کے عمل کر لیتے ہیں، تیری محبوب عبادت کر لیتے ہیں. یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ عبادتیں ہم پر فرض کر دی. یا ہم یہ کہیں یا اللہ یہ کیا مصیبت ہے، ابھی ایک نماز پڑھ کر آئے دوسری کی اذان ہو گئی ہے، مولوی کو کام ہی کوئی نہیں ہو آتا، یہ بھی نماز پڑھنے ہے، جبھی تو فکر ہے نا، اس کو فکر ہی نہیں ہوتی تو ایسی بات کیوں کرتا؟ آتا ہے یہ بھی نماز پڑھنے کے لیے، لیکن بات کر کے اپنا کام خراب کر لیا اس نے. دوسرا کہتا ہے یا اللہ شکر ہے تیرا اذان ہو گئی، اب میں کاموں سے نکلوں گا تیرے دربار میں حاضر ہوں گا. نماز وہ بھی پڑھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اذن یا بلال ارحنا بہی، بلال اذان کہو دل کو سکون ہو جائے اور ہم نماز پڑھنے کے لیے چلے جائیں. تو عزیز بھائیو، یہ عبادات ان کو بوجھ سمجھ کر نہیں پڑھنا، ان کو بوجھ سمجھ کر نہیں پڑھنا، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ کی سعادت سمجھ کر پڑھنا ہے. کہ اللہ تیرا شکر ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ عبادت تجھے زیادہ پسند ہے، تو نے خود جانا اور ہم پر فرض کر دی، اب ہم اس کو پورا کر لیتے اور تیرا محبوب وسیلہ ہمارے ہاتھ میں آ گیا. فرمایا ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، میرے عائد کردہ فرائض یہ اللہ کے سب سے محبوب وسیلے ہیں. اور اس کے بعد لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل، پھر بندہ نفلی عبادات کے ساتھ میرا قرب حاصل کرتا ہے. یعنی بڑے فاصلے بندے اور رب کے بیچ میں یہ فرض عبادات طے کر دیتی ہیں، اور جو تھوڑی بہت کسر رہ جاتی ہے وہ نفل عبادات سے پوری ہو جاتی ہے. صدقہ زکوٰۃ کا نفل ہے، سنتیں نمازوں کا نفل ہیں، فرضی حج کے ساتھ نفلی حج اس کے نفل ہے. تمام عبادات فرضی اور ان کے ساتھ وہی عبادت نفلی، یہ بندے کو جو رہی صحیح کسر ہے اللہ کے قریب کرنے کی وہ بھی پوری کر دیتی ہے، اور بندہ اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اسے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. آپ کا جو نمازی ساتھی ہے اس کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے نا. ایک آدمی کبھی مہینے بعد ملتا ہے، ایک نمازوں میں ملتا ہے، فرق ہے نا. محبت ہو جاتی ہے نا، جس بندے سے 5 دفعہ ملتے ہو محبت ہو جاتی ہے، جس رب سے 5 دفعہ ملتے ہو اسے محبت نہیں ہوگی. اور پھر مجمع میں کسی کو ملنا اور اسپیشل ٹائم لے کر ملنا فرق ہوتا ہے نہیں. نمازوں میں ملنا رب کو ایسے جیسے مجمع میں ملا، اور راتوں کو اٹھ کر ملنا ایسے جیسے اسپیشل ٹائم لے کر ملا ہے. فرمایا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، راتوں کو نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، تم جاگ رہے ہوتے ہو، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کو اکیلے میں ملو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا فرمان ہے جو مجھے اکیلے میں یاد کرتا ہے میں اس کو اکیلے میں یاد کرتا ہوں،
اور جو مجھے مجلسوں میں یاد کرتا ہے میں فرشتوں کو بلا کر مجلسوں میں ان کا تذکرہ کرتا ہوں۔ من تقرب الیہ شبرا اتقرب الیہ ذراعا، جو ایک بالشت میری طرف آتا ہے میں ایک ہاتھ اس کی طرف جاتا ہوں۔ من تقرب الیہ ذراعا اتقرب الیہ باعا، جو ایک ہاتھ میری طرف آتا ہے میں 2 ہاتھ اس کی طرف جاتا ہوں، اور جو میری طرف چل کر آتا ہے میں لپکتا ہوا اس کے قریب آ جاتا ہوں۔ ہم تو مائل بے کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلاویں کسے راہ رو منزل ہی نہیں۔ وہ تو تھوڑی عبادت کی بھی قدردانی کرتا ہے، اس کو بڑھاتا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی شخص ایک کھجور کا صدقہ کرتا ہے، اس کو اللہ اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے اور اس کو بڑھاتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ ایک کھجور کا صدقہ قیامت والے دن نیکیوں کا پہاڑ بن چکا ہو۔ یہ قدردان رب ہے، شکور اور حلیم رب ہے۔ تو عزیز بھائیوں، فرمایا جب وہ فرض عبادات کے ساتھ ساتھ نفل پڑھ کر میرا قرب حاصل کرتا ہے میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، پھر میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، کان آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا سنتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ کیا مطلب؟ بندہ رب ہو گیا، رب بندہ ہو گیا؟ نعوذ باللہ، قطعاً ایسی بات نہیں، بندہ بندہ ہی رہا، رب رب ہی رہا، لیکن ہاتھ پاؤں بننے کا مطلب یہ ہے جس طرح آپ کہتے ہو نا میں چائنا جا رہا ہوں وہاں اپنا کوئی بندہ ہے، وہ کہتا ہے ہاں میرا وہاں بندہ ہے، وہ آپ کو ایئرپورٹ سے لے بھی لے گا اور ہوٹل میں بھی لے جائے گا اور حلال فوڈ کے ہوٹل بھی بتا دے گا اور تیری ترجمانی بھی کر لے گا، بڑا شکریہ بھائی۔ واپس آ کر کہتا ہے اور آپ کے بندے نے بڑا بڑا تعاون کیا، مہربانی۔ تو اس کا بندہ کا معنی کیا؟ اس نے جنا ہے اس کو یا پیدا کیا ہے؟ اس کا مطلب میری مانتا ہے، میرے بندے کا مطلب میری مانتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں اس کا ہاتھ بنتا ہوں، اب ہاتھ اس کا نہیں میرا ہے، مطلب یہ کہ میری مانتا ہے، اپنے دل کی نہیں مانتا۔ بات سمجھ آئی؟ اس کا پاؤں اس کا نہیں میرا ہے اس لیے کہ میری مانتا ہے، اس کی نہیں مانتا۔ ٹھنڈی رات ہے، سردی ہے، میں نے بلا لیا اللہ اکبر آجا، اس کا دل نہیں مانتا مگر اس کا پاؤں چلتے ہوئے آ جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا پاؤں نہیں ہے، میرا پاؤں ہے، اس کی نہیں مانتا، میری مانتا ہے۔ دل کی نہیں مانتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم بنائی، جبریل امین کو بلایا، کہا جبریل ادھر آؤ، ایک چولہا میں نے تیار کیا، ذرا چیک کرو کیسا ہے۔ جا کر دیکھا تو واپس آ کر کہتے ہیں یا اللہ، جس کو پتا چل گیا یہ اتنی شدید ہے وہ تو ادھر کا منہ ہی نہیں کرے گا، یہ خالی رہ جائے گی، کوئی نہیں آتا اس میں۔ پھر کہا میں نے ایک مہمان خانہ تیار کیا، وہ دیکھا، کہا یا اللہ جس کو پتا چل گیا یہ کیسا ہے وہ تو کبھی اس کے بغیر صبر ہی نہیں کرے گا، سب بندے اس میں آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حفت الجنت بالمکارہ حفت النیران بالشہوات، اللہ نے جہنم کے گرد ایسے کام کی باڑ کر دی جو بندے کو بڑے پسند ہیں۔ دل کی مانے گا تو ادھر جائے گا، دل کی مانے گا تو وہ باڑ کراس کر کے آگ میں جائے گا، اور جنت کے گرد باڑ کر دی ایسے کاموں کی جس کو دل پسند نہیں کرتا، دل کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ اس کے رسول کی مانو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ تو اس لیے عزیز بھائیوں، فرمایا میں اس کا ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں، مطلب یہ کہ اس کے اعضاء اس کی نہیں مانتے، میری بات مانتے ہیں۔ یہ معنی نہیں کہ وہ میں ہو گیا میں وہ ہو گیا، نعوذ باللہ، جس طرح صوفی کہتے ہیں اللہ اللہ ہی ہے، بندہ بندہ ہی ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں۔ اگر ایک ہی ہے تو یہ کیا ہوا، میں کا پاؤں بن جاتا ہوں؟ جب ایک ہی ہو گیا تو پھر تو کوئی معنی نہیں بنتا ہے نا، بات سمجھ آ رہی نہیں؟ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، جب میں اور وہ ایک ہے تو میں اور اس کیوں کہا؟ اس کے بعد فرمایا لئن استعاذ بی لأعوذنہ، اگر اب یہ میرا بندہ جو فرض عبادات کرتا اس کے بعد نفلی عبادات کر کر کے میرا قرب حاصل کر چکا ہے، اگر مجھ سے مانگے میں اس کو ضرور دیتا ہوں۔
لئن دعانی لاجیبنہ، مانگنے والا بکاری یہی ہے، دینے والا آقا میں ہی ہوں، ایک نہیں ہو گئے۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، انبیاء کرام کی بعض باتیں رب نے نہیں مانی، ایسا ہے یا نہیں؟ کیا وہ اللہ کا قرب حاصل نہیں کر پائے تھے؟ کر پائے تھے نا، پھر نہیں مانی رب نے۔ تو مطلب یہ کہ جو انہوں نے مانگا وہ نہیں دیا، مانی ان کی ضرور ہے۔ آپ جو رب سے مانگتے، اچھا چھوڑو آپ کی بات، آپ اپنے بچے کی ہر مانگتے ہو؟ 10 سال کا بچہ موٹر سائیکل مانگے دو گے؟ کیوں نہیں دیتے؟ بخیل ہو؟ ہاں، پیسہ بھی آپ کے پاس پھر بھی نہیں دیتے، کیوں نہیں دیتے؟ اس کی خیر خواہی کی وجہ سے نہیں دیتے کہ یہ موٹر سائیکل لے کر نکلے گا، اس کی اپنی جان خطرے میں ہے، اس کو آپ آڑا ٹاڑا کریں گے، اس کو آپ کوئی اور چیز لے دیں گے، وہ نہیں دیں گے۔ اگر آپ کو اپنے بچے سے محبت ہے اور آپ کو اس سے خیر خواہی ہے تو اللہ کو آپ سے ماں باپ کی نسبت بھی زیادہ محبت ہے، اس لیے جو ہم بولتے رہتے مانگتے رہتے اللہ بس اوقات وہ نہیں دیتا، اس کی جگہ کچھ اور دے دیتا ہے۔ مانتا ضرور ہے، مانتا ضرور ہے۔ فرمایا لئن دعانی لاجیبنہ، مانگے گا تو میں ضرور دوں گا۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَ بِي لَأُعِيذَنَّهُ، پھر اگر مجھ سے پناہ مانگے تو میں ضرور پناہ دیتا ہوں۔ ساری دنیا مخالف ہو جائے، اس کا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر پاتے۔ میری پناہ میں جو آ جاتا ہے اس کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ بڑی بڑی قیمتیں سروں کی رکھ لو، کچھ کر لو، تو میری پناہ میں آ جائے اس کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ اللہ کی محبت عبادات سے، طاعت اور فرما برداری سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ اس کے رسول علیہ السلام کی محبت یہ عبادت سے حاصل ہوتی ہے۔ اور جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے نا، آپ دائی ہیں نا، سارے مسئولین ہیں نا، جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے اور جبریل امین کو بلاتا ہے، جبریل ادھر آئیں، آ گئے، حکم یا اللہ فرماتے ہیں اسلام آباد کے فلاں سیکٹر کے فلاں پی پی کے فلاں حلقے کے مسئول سے مجھے محبت ہو گئی ہے، تو بھی اس سے محبت کیا کر۔ وہ جا کر کے سارے فرشتوں کو جمع کر کے کہتے ہیں اللہ کا یہ حکم آیا ہے، فلاں فلاں شخص سے ان کو محبت ہے، آپ بھی اس سے محبت کرو۔ پھر اللہ کے فرشتے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور اللہ کے فرشتے جب محبت کرتے ہیں، آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ فرشتے مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں فرشتوں سے محبت کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مسواک کرتے تھے، کمرے میں داخل ہو رہے ہیں منہ میں مسواک ہے، نکل رہے ہیں منہ میں مسواک ہے، نمازوں سے پہلے، نمازوں کے بعد میں، سوتے وقت، اٹھتے وقت۔ آپ کی بیوی پوچھتی ہیں آپ بہت زیادہ مسواک کیوں کرتے ہیں؟ اور میں جن سے میں ملتا ہوں تم نہیں ملتی۔ وَإِنَّ مَلَائِكَةَ اللَّهِ تَتَعَدَّى مِمَّا يَتَعَدَّى مِنْهُ النَّاسِ، اللہ کے فرشتوں کو اس چیز سے تکلیف ہوتی ہے جس سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے میں نہیں چاہتا کہ وہ مجھ سے محبت کریں اور مجھ سے ان کو تکلیف ہو، وہ میرے منہ کے قریب آ کے کلمات کو لے جائیں رب کے پاس اور میرے منہ سے فراٹے آ رہے ہوں بدبو کے، میں نہیں چاہتا۔ تو جو شخص گٹکا کھاتا ہے، پان کھاتا ہے، تمباکو والا، اور جو سگریٹ پیتا ہے، اس کو احساس ہے کہ میں اللہ کا بندہ اور اس سے محبت اور اس کے فرشتوں سے محبت، اور میں ان کو کیا ان کے ساتھ سلوک کر رہا ہوں۔ اس کا احساس لے کر آج یہاں سے جاؤ، اللہ کی محبت کا احساس، اللہ کی محبت کے فوت ہو جانے کا غم، اللہ کے فرشتوں کی محبت کا غم، اس کا احساس، اس کے تقاضے پورے کرنا۔ اللہ اکبر، ان فرشتوں سے محبت معلوم کتنی قیمتی ہے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں
इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, जिन्होंने कह दिया हमारा रब अल्लाह है, फिर उस पर डट गए, जम गए, हालात जितने भी आड़े टेढ़े हुए वो अपना दावत और जिहाद का काम करता रहा, उस पर डट गया। और मैं इसके लिए ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, जब मौत का वक़्त करीब होगा उधर से मलकुल मौत रूह लेने आएगा, ये सहम जाएगा। कसाब को देखकर जानवर की क्या हालत होती है, ये सहम जाएगा, ये फरिश्ता मेरी रूह लेने आ गया। उतने में एक फरिश्ते आएंगे, चंद फरिश्ते आएंगे, आकर कहेंगे सुनो, परेशान नहीं होना, ये छोटा सा लम्हा है, छोटा सा लम्हा, रूह निकलनी है, परेशान नहीं होना। अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, पीछे क्या छोड़ कर जा रहे हो उसका गम ना करो, आगे क्या होने वाला है उसका खौफ ना खाओ। वो अबशिरू बिल जन्ना, हम तुम्हें जन्नत की बिशारत देते हैं। एक गमगीन आदमी को इतनी बड़ी बिशारत मिल जाए, उसका स्टैमिना, उसका मुराल आप हो जाते हैं ना। जिंदगी में ऐसा मरहला कभी नहीं, इतनी परेशानी कभी नहीं आती जितनी मौत के वक़्त आती है। और उस शदीद तकलीफ के वक़्त वो दोस्त फरिश्ते तेरे वो आकर के तसल्ली देंगे, वो कहते हैं भाई तुम कौन हो, ये इस वक़्त आकर के तुमने मुझे इतनी बड़ी बिशारत दे दी, कौन हो तुम? कहते हैं नहनु औलियाउकुम फिल हयात दुनिया व फिल आखिरह, हम दुनिया में तेरे दोस्त थे, तुझसे मोहब्बत करते थे, मगर इजहार मोहब्बत का की इजाज़त नहीं थी। अब हम तेरे साथ रहेंगे, आखिरत में तेरे साथ रहेंगे, कब्र में, हशर में, जन्नत में जाने तक तेरा हाथ पकड़कर सारे पेपर साइन करवा लेंगे, सारे चक्कर सारे पूरे करा लेंगे, हर जगह तेरा साथ देंगे, हम तेरे दोस्त हैं। क्यों दोस्त बने थे? अल्लाह की मोहब्बत अल्लाह ने फरिश्तों में डाल दी और वो आपसे मोहब्बत करते हैं। हमें उन सब की मोहब्बत का पास करते हुए अपनी आदात को दुरुस्त करना है, अपनी इबादात को दुरुस्त करना है, और अल्लाह की मोहब्बत लेकर, उसके रसूल की मोहब्बत लेकर, नेक इंसानों की मोहब्बत लेकर और फरिश्तों की मोहब्बत लेकर यहाँ से जाना है। ये बहुत बड़ा ज़्यादा राह है। अल्लाह तबारक व तआला समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।